بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر۔ رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آخرت سے قبل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات اور نشانیاں بتلائی ہیں، ان بڑی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، دجال کا خروج ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، دابت الارض کا آنا ہے۔ مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں 3 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی نظریہ درست اور صحیح ہے۔ ایک نظریہ اہل سنت کے ہاں ہے کہ حضرت مہدی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ اور
وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا فسق و فجور کی آماج گاہ بن چکی ہوگی، دین مٹ رہا ہوگا، گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، انصاف عدل دنیا سے ناپائید ہو جائے گا، نام رکھنا تو آسان ہے کہ جی ہماری تحریک انصاف ہے، لیکن انصاف کرنا الگ چیز ہے۔ اسی طرح اہل حدیث نام رکھنا بہت آسان ہے، اہل حدیث ہونا اور بننا یہ الگ اور مشکل بات ہے، مسلمان کہلانا الگ بات ہے، مسلمان ہونا اور بننا یہ الگ اور مشکل بات ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شیعہ نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ مہدی پیدا نہیں ہوگا بلکہ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ ایک غار بتاتے ہیں کہ اس غار میں چھپا ہوا ہے اور وہ قیامت سے پہلے آئے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حسن کی اولاد سے نہیں بلکہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے اولاد سے ہوگا، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد سے تو ہوگا، لیکن حضرت فاطمہ کے جو دو بیٹے حسن اور حسین ہیں ان میں سے حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا، ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ پھر باقی بات وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا، البتہ والد کا نام وہ نہیں کہتے۔ اہل سنت والد کا نام بھی وہی مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد بن حسن عسکری اور حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا۔ لیکن جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر اس کا نام ہوگا، اس کے والد گرامی کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ البتہ بہت ساری ضعیف روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر ہوگا، لیکن محدثین نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اوصاف بیان فرمائے، ماتھا یعنی پیشانی کافی چوڑی ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں کہ چوڑے ماتھے والا، چوڑی جبین والا، اور ناک لمبی ہوگی، یعنی جسے آپ کنڈلی یا کھڑی ناک بولتے ہیں ایسی ناک ہوگی، رنگ گورا ہوگا۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارا مہدی ہوں۔ یہ جتنے بھی آج کل لوگ دعوے کرتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارے اور ہدایات کی روشنی میں یہ خوب سمجھ آتا ہے کہ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں تمہارا مہدی ہوں، لوگ اسے پہچانیں گے اور لوگ اس کے پاس جا کر اس کی منت سماجت کریں گے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اور آپ آئیں میدان میں اور ہماری رہنمائی کریں، ہماری لیڈ کریں، ہماری قیادت کریں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ لوگ زبردستی اس کو مہدی چنیں گے، وہ اصلی مہدی ہوگا۔ یہ جو جتنے لوگ دعوے کرتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام حکم ہے
عہدے کے حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے، کہ اگر کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے دے دو، تو آپ نے فرمایا اسے بالکل بھی نہ دو، اسے بالکل بھی نہ دو۔ لوگ جیسے الیکشن کے زمانے میں لوگ آتے ہیں نا، ہر ایک بندہ ہر دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکاتا ہے، جی میں آپ کے حلقے سے کھڑا ہوا ہوں، مجھے ووٹ دیجیے گا۔ یہ جو ووٹوں کی بھیک مانگی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے کوئی عہدہ کوئی منصب مانگے اسے بالکل نہ دو، وہ اس اہل ہی نہیں۔ اہل وہ ہے جس کے پاس لوگ جا کے بولے، وہ کنی کترائے، پیچھے ہٹے، اور لوگ کہیں کہ جی نہیں آپ کھڑے ہوں، آپ اس قابل ہیں، آپ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بے لوث ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں، لوگ اسے آگے کھڑا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے، بعض روایات میں 7 سال اور بعض روایات میں 8 سال تک وہ اپنی دعوت اور تبلیغ کا مشن جاری رکھیں گے۔ اسی دوران جو ان کی زندگی کا آخری سال ہوگا، اسی دوران دجال کا خروج ہوگا، لیکن مہدی کی ملاقات اس سے نہیں ہوگی، وہ ابھی خروج ہوگا، اس کا اطلاع ملے گی، اور اسی دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی ایک جامع مسجد میں، مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہاں اتریں گے، بالکل صاف ستھرے جیسے ابھی نہا کے، ابھی مسجد میں نہایا اور ابھی غسل کر کے نیچے آئے۔ نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھیں گے وہ مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کا حق ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور انہی کے دین کو آگے فروغ دینے کے لیے آیا ہوں، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ ہی اس کو ادا کریں۔ چنانچہ امام مہدی خود نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوگا، بعض محدثین نے اس کی یہ صراحت کی کہ نبی غیر نبی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا، ایک نبی غیر نبی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں ایک نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ دنیا کو یہ مسئلہ سمجھانا بھی مقصود تھا کہ افضل کی نماز غیر افضل کے پیچھے یا مفضول کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ رسول ہیں اور عبد الرحمن بن عوف آپ کے صحابی ہیں۔ ظہر کا یا غالباً عصر کا وقت تھا، آپ باہر گئے اور آپ کو بہت دیر ہو گئی، نماز کا کافی وقت گزر گیا، اور صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کر کے جماعت شروع کرا دی، اور تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز ادا کی۔ اسی طرح آپ کی زندگی کی آخری نمازوں میں سے ایک نماز آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی پڑھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو پیچھے پڑھیں گے امام مہدی کے، وہ یہی بتانے کے لیے پڑھیں گے کہ میں کوئی نیا نبی بن کر نہیں آیا ہوں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت اور نبوت کے دروازے بند ہیں، میں نیا نبی بن کر نہیں آیا ہوں، کوئی نئی شریعت نہیں لایا ہوں، یا مجھ پر کوئی نیا کچھ نازل نہیں ہوا ہے، جو کچھ نازل ہو چکا ہے میں اسی کی تبلیغ، اسی کی ترویج، اسی کے فروغ کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ چنانچہ جب دجال کا بھی پتہ چل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر ترتیب دیں گے، پھر سارے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا امیر اور قائد مانتے ہوئے، حتیٰ کہ خود امام مہدی بھی پھر ان کی اقتداء میں وہ جنگ کریں گے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے کہ جی دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال آیا ہوا ہے، کوئی بعض صحابہ نے کہا ہم مل کر آ رہے ہیں۔ اصل میں دجال کئی گزرے ہیں،
جو قرب قیامت میں دجال آئے گا، دجال اکبر، یہ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال اکبر کا آنا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، ایک ابن سیاد نامی لڑکا تھا، وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، کوئی باتیں غیب کے بھی ہمیں بتا دیتا تھا، ہم اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ دجال ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتایا کہ ایک شخص ہے، لڑکا ہے، جوانی کے قریب ہے، جوان ہوا نہیں، جوانی کے قریب ہے، گویا یوں سمجھ لیجئے 13-14 سال کی عمر کا، وہ کچھ باتیں ایسی کرتا ہے جو عام لوگوں کے نالج میں نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی اتنی عمر بھی نہیں، کوئی تجربہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک گلی تھی، کوئی اس کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اس نے فوراً کہا نہیں، میں آپ کو امیوں کا رسول مانتا ہوں، ان پڑھوں کا رسول مانتا ہوں، اپنا رسول نہیں مانتا میں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر چکے تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ یعنی اس ابن سیاد نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کی کتابوں کو اور اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہوں، تجھے نہیں مانتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جا رہے تھے تو صحابہ کرام سے کہا میں نے دل میں سورہ دخان، قرآن مجید میں سورت ہے سورہ دخان، یہ میں نے سوچی ہے اور میں جا کر کے اس سے سوال کروں گا، بتا میں نے کیا سوچا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ اچھا میں نے سنا ہے تو بڑی دل کی باتیں اور دل کے بھید جانتا ہے، اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر بتا میں نے دل میں کیا سوچا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ اس بات تک پہنچ گیا، اس نے کہا دخ دخ، دخان نہیں کہا، دخ دخ کہا۔ سورہ دخان کا مطلب، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ عرب دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثر جس جگہ سگریٹ پینا ممنوع ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے تدخین ممنوع، یعنی یہ دھوئیں والی چیزیں، حقہ، سگریٹ، یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ تو سورہ دخان یعنی دھواں، تو اس نے کہا دخ دخ معلوم ہوتا ہے، یعنی کچھ دھواں دھواں سا نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اقصا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کون آتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک سچا آتا ہے، ایک جھوٹا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تیرے دماغ میں اختلاط، سچ اور جھوٹ مکس ہے، اور تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ایسے موقع پر وہ اکثر ان کی تلوار بے نیام ہو جاتی، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اجازت دو تو میں اس بے ایمان کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہی دجال ہے جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے، دجال اکبر، تو تجھے اس پر قدرت حاصل نہیں ہوگی، یعنی تو اسے نہیں مار سکے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اگر یہ وہی ہے تو تجھے اس پر غلبہ نہیں عطا کرے گا اللہ، کیونکہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے۔ اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر خام خواہ ہمیں اس کو قتل کر کے کیا لینا؟ اگر یہ وہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو قتل کر کے کیا لینا؟ حضرت ابو سعید خدری، مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھے، اور
یہ ابن سیاد، اس کا اصل نام تھا صاف۔ ابن سیاد اس کی کنیت ہے، سیاد اس کا بیٹا، اس کا ابا تھا۔ صاف سواد کے ساتھ، سواد الف صاف ہے صاف، یہ اس کا اصل نام تھا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب راستے میں گئے تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ ظاہر بات ہے عرب کے راستے میں کوئی بڑے بڑے درخت بھی نہیں تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، لوگ پھیل گئے، اور یہ جو ابن سیاد ہے یہ میرے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب لوگ ادھر ادھر درختوں کے نیچے پھیل گئے، میں چونکہ اس کے دجال ہونے کے بارے میں واقعات اور قصے سن چکا تھا، تو میرے دل میں تھوڑی سی اس کی تھوڑی دہشت آئی کہ اس کو مجھ سے دور ہونا چاہیے یا مجھے اس سے دور ہونا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ یار وہ جھاڑی ہے وہ خالی ہے اور گرمی کا موسم ہے، ایک جھاڑی کے نیچے دونوں آ بھی نہیں سکیں گے، تو اپنا سامان بھی لے اور اس جھاڑی کے نیچے رکھ۔ وہ کہتے ہیں وہ وہاں چلا گیا، جھاڑی کے نیچے اس نے اپنا سامان رکھا، خود پھر میرے پاس آ گیا، باتیں کرنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ کی احادیث کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور حدیثیں بیان بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سن رکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا؟ بولے ہاں میں نے سن رکھا ہے۔ تو فرمایا میں تو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہوں، اور ابھی بھی سفر میں مدینے سے آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، اور مدینے سے ہی آیا ہوں، اور واپس بھی میں نے مدینے جانا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں نہیں آئے گا، تو اگر میں دجال ہوتا تو میں پیدا ہی مدینے میں ہوا ہوں، میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کی یہ بات مجھے تھوڑی سی وزنی معلوم ہوئی کہ یہ تو حدیثیں بھی کوٹ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی کوٹ کر رہا ہے، اور اسی کو دلیل بنا کر، تو میں نے اسے معذور سمجھا کہ لوگ اس پر غلط الزام لگاتے ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ لوگوں میں خیالات پائے جاتے ہیں وہ غلط پائے جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے کرتے اس نے پھر کہا، یعنی وہ بات کرتے کرتے پٹری سے اتر جاتا تھا، بات کرتے کرتے اس نے پھر کہا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت دجال کہاں ہے، اس وقت دجال کہاں ہے۔